اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمَكِّنُكُمْ فِي عَرْضِهِ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ وَيُمَكِّنُكُمْ فِي عَرْضِهِ درس نمبر 271 ہے کہ وہ تمہیں اپنی زمین میں حاکم بنائے گا۔ زیارت جامعہ کا یہ فقرہ بیان کرتا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی حکومت وسیع ہوگی اور تمام انسان اہل بیت کی حکومت کے سائے میں اللہ کی مادی اور معنوی عطاؤں سے بہرامند ہوں گے۔ عقل رشد پائے گی۔ ظہور امام زمانہ کے دوران اللہ کی خاص عنایت لوگوں پر ہوگی اور لوگ امام مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے کامل ہوں گے۔ عقلی رشد، علمی اور اخلاقی ترقی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا، امام مہدی قیام کریں گے تو مومنین کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں گے جس سے ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ مومنین کے سروں پر ہاتھ رکھنے سے مراد ہے حکومت اسلامی کا قائم ہونا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم ظاہری مراد نہ لے کے ظاہری ہاتھ رکھتے جائیں جیسے ایک جو ہے پیر رکھتا ہے۔ مراد ہے مومنین کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھنے سے مراد ہے حکومت امام زمانہ کا قائم ہونا، جس سے بس اسلامی حکومت لوگوں کے عقل کی رشد کا باعث بنے گی اور ان کے درمیان غلط اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا اور ان کا اخلاق کامل ہو جائے گا۔ جب عقل بلند ہو اور غلط اختلافات کا خاتمہ ہو جائے تو ان کا اخلاق کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا۔ کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو بندوں کے سروں پر ہاتھ رکھے گا جس سے ان کی عقلیں مکمل ہو جائیں گی اور ان کے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا اور ان کا اخلاق کامل ہو جائے گا۔ ٹھیک، بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو خداوند عالم ہمارے شیعوں کی بینائی اور سماعت میں اضافہ کرے گا۔ یہ بینائی کون سی ہے؟ معنوی بصیرت۔ سماعت میں عقل بڑھے گی یہاں تک کہ ان کے اور امام زمانہ کے درمیان کسی وسیلے اور آلے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ان سے گفتگو کریں گے اور شیعہ بھی سنیں گے اور انہیں دیکھیں گے بھی، بس امام کی باتیں سنیں گے بھی اور امام کو دیکھیں گے بھی، کہیں بھی زمین کے خطے میں ہوں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دی ہے اور ہرگز گناہ کی طرف دعوت نہیں دی، اسی طرح عقل بھی خیر و صلاح اور فلاح کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ ایک ولی ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا ہے، ہمیشہ متصل ہے۔ یہ ایسا دوست ہے جو انسان سے جڑا ہوا ہے، جس طرح جاہل انسان کے ساتھ جہالت جڑی ہوئی ہے۔ جاہل انسان کی دوست کیا ہے؟ جہالت، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جاہل انسان کی ولی کیا ہے؟ جہالت۔ اسی طرح ایک انسان جو نیک ہے، عالم ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی عقل، ولی جڑی ہوئی ہے۔ بس انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کہ دفن شدہ عقل کو، وہ عقل جو دفن ہو جاتی ہے مادہ پرستی میں دفن ہو جاتی ہے، اسے نکالتے ہیں، اس سے پالش کرتے ہیں، اس سے غبار ہٹاتے ہیں۔ ٹھیک، بس عقل بھی اسی طرح خیر و صلاح کی طرف یہ حجت باطنی ہے، دعوت دیتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، عقل چراغ ہے اور وہی کیا ہے؟ صراط ہے، وہی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ عقل جب تک ہدایت نہ پائے نبی سے، استاد سے، قرآن سے، تب تک وہ خیر و صلاح کی ہدایت نہیں کر سکتی۔ بس عقل کہاں سے ہدایت پائے؟ نبی سے، امام سے، قرآن سے۔ ٹھیک، ظہور امام سے عقل کامل ہوگی، اخلاق بہترین ہوگا، گناہ سے دوری ہوگی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے اور قرب خدا کو حاصل کیا جائے، ہدف کو حاصل کیا جائے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ ٹھیک، بس
امام زمان علیہ السلام کی جب حکومت آئے گی، اہل بیت علیہ السلام کی جب حکومت آئے گی، تو ایک اور فائدہ امن کے ساتھ ساتھ، امن ایک سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہوگی، اسی طرح عقل رشد پائے گی، عقل جو ہے عقل کامل ہوگی۔ کس کے تحت؟ امام زمانہ کی رہبری کے تحت، امام زمانہ کی امامت کے تحت عقل رشد پائے گی۔ بس عقل ہماری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ چراغ کی حیثیت رکھتی ہے، اور امام زمانہ کیا ہوں گے ہمارے لیے؟ صراط ہمارے لیے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَيُمَكِّنُكُمْ فِي أَرْضِهِ، امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محمد اور آل محمد، وہ تمہیں اپنی زمین میں حاکم بنائے گا۔ بس حاکم جب یہ بنیں گے تو اس کے اثرات میں سے ایک اثر عقل کا رشد پانا ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔